قابل احترام بزرگوں، مقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ 1453 سن ہجری ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے نئے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کا ایک نیا سال شروع ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین آنے والا یہ نیا سال میرے لیے، آپ کے لیے اور ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے برکت والا، خیر والا، عافیت والا بنائے۔ اور گزرے ہوئے سال میں ہمارے سے جو لغزشیں ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، جو چھپ کر یا کلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں ہو گئے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عادت ہے، جب بھی نیا چاند دیکھتے، نیا مہینہ شروع ہوتا، نیا سال کی ابتدا ہوتی، چاند دیکھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ نیا مہینہ جو شروع ہو رہا ہے، چاند کے دیکھنے کے ذریعہ، چاند کے نکلنے کے ذریعہ، یہ نیا سال جو شروع ہو رہا ہے، یا اللہ یہ مہینہ، یہ سال ہم سب کے لیے سلامتی والا، برکت والا، خیر والا بنا دے، عافیت والا بنا دے۔ پھر آپ چاند کو دیکھ کر کہتے ہیں ربی وربک اللہ، توحید بیان کرتے سال کے شروع میں، مہینے کے شروع میں، تیرا رب میرا رب بھی، سارے کائنات کا رب بھی ایک اللہ ہے۔ بہرحال اس طرح ہمارے زندگی سے ایک اور سال چلا گیا، ہم زندگی سے دور، موت اور قبر سے زیادہ قریب ہو گئے۔ لوگ نیا سال آنے پر خوشیاں مناتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کی خوشی مناتے ہیں۔ عام طور پر محرم الحرام میں تو ایسا ہوتا نہیں، ہمارے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، سال ختم ہو کر سال شروع ہو گیا ہے، اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اس کی تاریخ بھی آپ نہیں رکھتے، چاند کی تاریخ بھی آپ نہیں رکھتے۔ اب پوچھ لو، اب میں بتا دیا اس لیے یاد ہوگا بہت سو کو، ورنہ تو 70، 80، 90% لوگ ایسے ہوں گے، بلکہ میں کہوں اس سے زیادہ، کہ بھائی سن ہجری کے لحاظ سے کون سا مہینہ، کون سا سال چل رہا ہے معلوم نہیں، کون سی تاریخ چل رہی ہے معلوم نہیں۔ چاند کے مہینوں کی تاریخ ذرا پڑھ کر سناؤ، معاف کیجیے گا 60 سال 70 سال ہو گئے، 12 مہینے چاند کے نہیں سنا سکے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ 12 مہینے ہو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارف القرآن میں لکھتے ہیں، عربی
یعنی چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا، چاند کے مہینوں کو یاد رکھنا، سن ہجری کے لحاظ سے کون سا سال چل رہا ہے اسے یاد رکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ جیسے جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے نا، کہ پورے مسلمانوں میں سے چند مسلمان اگر جنازے کی نماز پڑھ لیے تو اس میت کا حق ادا ہو جائے گا، ایک فرض کافی ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ اگر پورے مسلمانوں میں سے کوئی نہیں پڑھے تو سارے گنہگار ہوں گے۔ ایسے ہی چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر امت مسلمہ میں سے چند نوجوان، امت مسلمہ میں سے چند بزرگ، امت مسلمہ میں سے چند علماء، چند داعی، چند مبلغ، چند مستورات اس کو یاد رکھیں گے تو ساری امت وبال سے بچ جائے گی۔ کیوں نہ ہو کہ وہ امت مسلمہ کو گناہ سے بچانے کے لیے، گناہ سے وبال سے بچانے کے لیے میں اور آپ تیار ہو جائیں۔ اب انگریزی تاریخ کی بات کی جائے تو آپ کو ہر جگہ ملتی تھی، تمہارے گھڑی میں چھونا ضروری نہیں، تمہارے موبائل میں چھونا ضروری نہیں، وہ تو ہر جگہ مل جائے گی۔ ایک آدمی کو پوچھے تو 15 آدمی بولیں گے، لقمے دینے والے ہو جائیں گے اگر غلط بولے تو۔ چاند کی تاریخ کسی کو یاد نہیں رکھتی ہے، اس لیے میں اپنی واچ میں یا اپنے موبائل میں چاند کی تاریخ کو یاد رکھ لیں۔ ذرا مہینے میں ایک مرتبہ ذرا اس میں کام کرنا پڑتا ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ کبھی 29 کا مہینہ ہوتا ہے، کبھی 30 کا مہینہ ہوتا ہے۔ چاند دیکھیے تو گھڑی میں یا موبائل میں تاریخ کو ملائیں۔ فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں سوچ کر ملائیں، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ کل قیامت کے دن عالم محشر میں نبی کی ایک سنت سن ہجری کو یاد رکھنا، نبی کی یہ سنت چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا، یہ کون کون کیے بولے تو میرا نام آپ کا نام اس میں شامل رہے گا۔ کتنی خوشی ہوگی۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سن ہجری کیوں یاد رکھنا ہے، چاند کی تاریخ کیوں یاد رکھنا ہے، اس کی ایک وجہ بتاؤں، وہ آپ کو زبردست سمجھ میں آئے گی بات۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے روزوں کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ چاند دیکھنے سے ہوتی ہے۔ رمضان کے روزوں کو لے لو، رمضان کا چاند دیکھنے سے، محرم کے روزوں کو دیکھو، عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، میں بھی اس کی فضیلت بیان کروں گا، وہ چاند دیکھنے سے ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کے چاند روز، ذی الحجہ میں عرفے کا روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کو 90 ذی الحجہ میں چاند رکھنا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ چاند دیکھنے سے معلوم ہوگا۔ شعبان میں روزے رکھتے ہیں لوگ، ان شعبان کے روزوں کا تعلق کس سے ہے؟ چاند دیکھنے سے ہے۔ عید ہم کیسے مناتے ہیں؟ شوال کے چاند کو دیکھنے سے، شوال کی پہلی تاریخ سے ہم عید مناتے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہوا؟ چاند سے ہوا۔ بقرعید مناتے ہیں ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے، اس کا تعلق کس سے ہوا؟ چاند سے ہوا۔ ارے ہم قربانی دیتے ہیں 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، یہ کس سے دیتے ہیں ہم؟ چاند کی تاریخ سے ملا کر دیتے ہیں۔ ارے ہمارا حج کس سے ادا ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کے 5 دن، 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5-6 دن حج ادا کرنے کے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے۔ تو جب ہماری عبادتوں کا تعلق، ہمارے روزوں کا تعلق، ہماری عید منانے کا تعلق چاند سے ہے، اور ہم چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا چھوڑ دیں گے تو ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے جب ان عبادتوں کا تعلق، جب ان عیدوں کا تعلق چاند سے ہے تو چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔
اگر اب تک ہم اس کا معمول نہیں کرتے تھے، معمول نہیں تھا ہمارے درمیان، آج سے عہد کر لیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے بھائی۔ چاند کی آج کتنے تاریخ ہے؟ 2 تاریخ ہے۔ آج سے حساب رکھو، 29ویں تاریخ دن کو ذرا دیکھنے کا، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ چاند دکھا کیا؟ نبی کی سنت ہے، اب باقاعدہ ہر مہینے کے 29 تاریخ کو چاند دیکھتے تھے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ چاند دکھ گیا تو دعا پڑھ لیتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی ربک اللہ۔ جیسے ہی چاند دیکھے سال کا، مہینے کا، آپ دعا کر لیے، یا اللہ میری زندگی میں سلامتی عطا فرما، میری زندگی میں برکت عطا فرما، میرے ایمان میں برکت عطا فرما، دعا کر لیتے تھے۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن مکمل ہوتے، اس کے بعد سے پھر تاریخ کی ابتدا ہوتی تھی۔ اس کا معمول آپ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس طرح کے مواقع پر سال جب گزرتا ہے، ایک نیا سال شروع ہوتا ہے، تو ذرا ہمیں اپنا حساب لینا ہوگا کہ ہم میں سے کسی کی 50 سال کی زندگی ہو گئی، کسی کی 60 سال کی زندگی ہو گئی، کسی کی 70 سال کی زندگی، کسی کی 20 سال 25 سال کی زندگی ہو گئی۔ تو یہ گزری ہوئی زندگی میں ہم پہلے سے زیادہ نیک بنے ہیں یا پہلے سے زیادہ گنہگار ہو گئے؟ پہلے زیادہ نیک تھے یا اب ہم زیادہ نیک ہیں؟ پہلے زیادہ ہم گنہگار تھے یا اب ہم گنہگار ہیں؟ پہلے ہماری زندگیوں میں نیکیاں زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں؟ پہلے سے زیادہ ہم گنہگار ہو گئے یا پہلے سے زیادہ ہم نیک ہو گئے؟ اس کا ہمیں حساب لینا ہوگا، کیونکہ اس کا حساب ہونے والا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کا دن آنے سے پہلے، حساب لینے سے پہلے تم اپنا حساب لے لو، فائدے میں رہو گے۔ نقصان معلوم ہوگا، فائدہ معلوم ہوگا۔ نقصان معلوم ہوا تو تلافی کرنے کے لیے موقع ہے، زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی زندگی کا چراغ بجھا نہیں ہے۔ فائدہ معلوم ہوا، ہم پہلے سے زیادہ نیک ہوئے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری ایمان کی نعمت میں، تمہاری صحت کی نعمت میں، تمہارے مال کی نعمت میں، تمہاری اولاد کی نعمت میں اضافہ کریں گے ہم۔ اگر ہم حساب کرے بغیر ایسے ہی زندگی گزارتے چلے گئے تو اچانک موت بہرحال آئے گی، زندگی ختم ہوگی، اب حساب ہوگا۔ اس دن بھی حساب کے وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا، نقصان بھی نفع بھی سمجھ میں آئے گا، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا ہر نقصان سمجھ میں آنے پر تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، توبے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نام اعمال سے گناہ کو مٹانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اللہ سے مغفرت مانگنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، ایک نیکی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، قرآن کی ایک سورت پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہمارے لاکھوں کروڑوں روپیوں میں سے 10 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہوگی۔ اس وقت بھی سمجھ میں آئے گا نفع اور نقصان، لیکن بیکار ہے اس وقت سمجھ میں آنا۔ بہت سے لوگ کہیں گے اللہ کے پاس، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اب ہم کو یقین آ گیا ہے، ذرا بھیج دے دوبارہ۔ اور اللہ کا دستور ہے، سنت الدعا ہے، ایک مرتبہ کسی کو بلا لیتے ہیں تو پھر واپس نہیں بھیجتے۔ گنہگار کو جاؤ توبہ کر کے آؤ بول کے نہیں بھیجتے، نیک آدمی کو اور ذرا نیکیاں کر کے آؤ کر کے نہیں بھیجتے، جو ہو گیا ختم۔ تو اس وقت سمجھ میں آنا بیکار ہے۔ اب اگر ہم سال
مرتبہ، سال میں 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، کسی کو توفیق ہوگی تو ہفتے میں 1 مرتبہ، کسی کو توفیق ہوگی تو روزانہ اپنا حساب لیں بھائی، آج میرا دن نیکیوں کے اعتبار سے کیسا گزرا، گناہوں کے اعتبار سے کیسا گزرا، یہ ہفتہ، یہ مہینہ، یہ سال نیکیوں کے اعتبار سے کیسا گزرا، مہینے کے اعتبار سے کیسا گزرا، اس کا حساب لیں بالکل اس آدمی کی طرح، اس تاجر کی طرح، اس دکاندار کی طرح جو سال میں 1 مرتبہ حساب لیتا ہے، مہینے میں 1 مرتبہ حساب لیتا ہے، میرا گزرا ہوا سال میں مجھے کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، حساب لیتے کہ نہیں لیتے؟ اور جو آدمی حساب لیتا ہے اس کو سمجھدار سمجھا جاتا ہے، اور وہ آدمی ہی آئندہ ترقی کرتا ہے، کیونکہ اسے گزرے ہوئے سال میں فلاں فلاں معاملہ میں نقصان ہوا، فلاں فلاں معاملے میں نفع ہوا، جب معلوم ہوگا تو نقصان کا معاملہ پھر نہیں کرتا، اب کرنا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کر کہ اس مرتبہ یہ کام کریں گے لیکن نقصان نہیں ہونا، 90 کے معاملے میں یہ معاملہ 90 کا ہے، اسے ذرا بڑھ چڑھ کر جلدی ہی کریں گے، سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا، اور اس تاجر کی کامیابی اور سمجھداری کی علامت ہے۔ ایسے ہی ہم کو حساب لینا ہوگا، ہم کو حساب لینا ہوگا کہ ہماری گزری ہوئی زندگی میں سے اب ہماری زندگی میں کون سا نیا گناہ داخل ہو گیا ہے۔ ایک پہلے ہم وہ گناہ نہیں کرتے تھے، پہلے وہ گناہ نہیں کرتے تھے، اب ایک گناہ ایسا ہے جو گزشتہ سال ہماری زندگی میں آ گیا ہے، کسی کی وجہ سے آ گیا، کسی کی صحبت کی وجہ سے، کسی کی دوستی کی وجہ سے، یا فارغ الحال فارغ البال، یعنی فارغ کوئی کام نہیں ہے، بیکار ہونے کی وجہ سے کام داخل ہو گیا، یہ گناہ ہماری زندگی میں داخل ہو گیا، یا فلاں سے تعلق اور دوستی کی وجہ سے یہ تعلق ہو گیا، یا پیسہ زیادہ ہو گیا، پہلے بھی گناہ کرنا چاہتے تھے، پیسہ نہیں تھا، اب پیسے کی وجہ سے یہ گناہ ہماری زندگی میں داخل ہو گیا، یا فلاں بری محبت، برے عشق کی وجہ سے گناہ ہماری زندگی میں داخل ہو گیا، ہم کو معلوم ہوا تو اللہ کا کرم ہے کہ احساس ہو گیا کہ گناہ ہم کو ہوا، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کیا وہ گزرے ہوئے سال میں، فلاں دن میں، فلاں جگہ میں، فلاں وقت میں جو گناہ ہوا ہے وہ زندگی کو، وہ لمحوں کو، وہ مہینے کو، وہ دن کو، وہ ہفتے کو دوبارہ پلٹا کر لائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، گیا وقت پھر دوبارہ آتا نہیں، یہ تو سب کو سمجھ میں آ گیا، اتنا تو سب کو سمجھ میں آ گیا، گزرا وقت دوبارہ نہیں آتا ہے، لیکن یہ کام میں کر سکتا ہوں، ایک کام آپ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کام ہر ایک کر سکتا ہے، سہولت والا کام، نفع والا کام، فائدے والا کام سب کر سکتے ہیں، کیا ہو؟ ذرا حساب لگائیں، گزرے ہوئے سال میں یاد رہا کب فلاں گناہ ہوا، کب سے گناہ ہماری زندگی میں داخل ہوا، کس کے ساتھ ملنے سے گناہ داخل ہوا، کہاں جانے سے گناہ داخل ہوا، حساب لگائیں، معلوم ہوا فلاں فلاں چیز کی وجہ سے، فلاں فلاں کی صحبت کی وجہ سے، فلاں فلاں جگہ پہ جانے کی وجہ سے یہ گناہ ہماری زندگی میں داخل ہوا تھا، تو ہاتھ اٹھائے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی ندامت کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ اس گناہ سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ کیا پیدا ہوگا اس کا؟ میں بولا نا شروع میں، ایک کام کر سکتے ہیں جو نفع والا ہے، ایک کام کر سکتے ہیں جو فائدہ والا ہے، اور ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، بولا نا کیا فائدہ ہے اس کا؟ قرآن کہتا ہے وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس آدمی کو اپنے گناہ کا احساس ہوا،
جس آدمی کو اپنے گناہ سے ناجامت ہوئی، جس آدمی کو اپنے گناہ سے شرمندگی ہوئی، پکی سچی توبہ کیا، فائدہ کیا ہوگا؟ وعمل صالحا، توبہ کرنے کے بعد نئے زندگی میں نئے اچھے اعمال شروع کر دیے تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ 25 سال، یہ 50 سال، یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 20 سال، یہ 15 سال کی زندگی میں جو گناہ ہوئے تھے نا، چاہے کتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، توبے کی برکت سے اللہ ان تمام سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ کتنا بڑا نفع کا کاروبار، کتنا بڑا فائدے کا معاملہ! اور یہ کام کوئی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، ایسا جادو بھی ہے کیا؟ سب کر سکتے ہیں بھائی، ہر نوجوان کر سکتا ہے، ہر بزرگ، ہر بڑی عمر والا کر سکتا ہے، ہر عورت کر سکتی ہے۔ کیا ذرا یاد کرنا ہوگا، کیا کرنا، ذرا سمجھنا ہوگا، اسے ذرا سوچنا ہوگا، ذرا حساب لینا ہوگا۔ میں نے کہہ دیا نا، اپنا حساب لگا لو، حساب سے پہلے اپنا حساب لے لو۔ ہم خود اپنا حساب لے لیے تو فائدے کی بات یہ ہوگی کہ نقصان اور نفع کی تلافی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم حساب نہیں لیے، حساب کا دن آ گیا تو پھر اس وقت نقصان اور نفع کا حساب لگانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک کر سکتے ہیں۔ تو سال شروع ہوا ہے، گزرا ہوا، ابھی ایک دن گزرا ہے، 2 تاریخ ہے، ذرا حساب لگایا گزرے ہوئے سال میں نے کیا کیا گناہ کیے، کیسے کیسے گناہ کیے، حساب لگائے، معلوم ہوا یہ ہوا، یہ ہوا، ایسے ایسے گناہ ہوئے، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو، بڑے گناہ ہو، چاہے چھپ کر کیے تھے چاہے کھلم کھلا کیے تھے، معلوم ہوا تو اسے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کے سچی پکی توبہ کر لو۔ کتنا بڑا کریم ہے اللہ، کتنا بڑا رحیم ہے اللہ، کتنے غفور ہے اللہ، کتنے معاف کرنے والے ہیں اللہ۔ 25 سال کے نوجوان کو دیکھ کر کہتے ہیں چلو 25 سال میں تو نے جو گناہ کیا تھا، تیری توبے کی برکت سے وہ 25 سال کے سارے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیا۔ 50 سال 60 سال 70 سال کے نوجوان بڑے کو بزرگ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبے کی برکت سے یہ پیدا ہونے کے بعد سے، جوان ہونے کے بعد سے اب تک تم نے جو گناہ کیے تھے، توبے کی برکت سے سارے گناہ کو ہم نے معاف کر دیا۔ بڑا نفع والا کاروبار ہے نا، کرنا کہ نہیں کرنا؟ یہ نفع والا کاروبار کرنا کہ نہیں کرنا ہے بھائی؟ کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ابھی جمعے کی نماز میں، جمعے سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الاستغفار کی نماز پڑھ کے، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کے پکی سچی توبہ کر لو، بڑے نفع کا کاروبار ہوگا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ سب کرنے کی توفیق خیال کب پیدا ہوتا ہے؟ آدمی ذرا اپنی زندگی کا حساب لے، غفلت میں زندگی نہ گزارے، ذرا حساب تب لیتے رہے، تب اپنا حساب لیتے رہے۔ جیسے دنیا دار دکان چلاتے ہوئے سوچتا رہتا ہے کون سا نفع کا کاروبار ہے، کون سا نقصان کا کاروبار ہے۔ نقصان کا کاروبار ہے معلوم ہو کر پھر بھی وہ کاروبار کرے تو اسے کیا بولتے ہیں آدمی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف، نالے، دیوانہ بول کے بولتے ہیں اس کو۔ معلوم ہے نقصان کا کاروبار پھر بھی کرتا ہے بول کر، تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے ہی ہم کو معلوم ہوا زندگی میں یہ عمل ہمارے نقصان کا ہے تو ہمیں چھوڑ دیں۔ امت مالداروں میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے سال میں 6 مہینے میں جا کر میڈیکل چیک اپ کراتے ہیں اپنی پوری باڈی کا، کیا ہے ہمارے گردوں کا حال، کیا ہے ہمارے دل کا حال، کیا ہے ہمارے کولیسٹرول کا حال، کیا ہے ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء کا حال، بی پی کتنی ہے، شوگر کتنا ہے، خون کتنا ہے، کتنا زیادہ ہے کم ہے، چیک کراتے ہیں۔ کوئی غلط بات نہیں ہے، صحت کا خیال رکھنا بھی اچھی بات ہے، کرائیے۔ لیکن جب یہ صحت کا خیال کر کے باڈی چیک اپ کرانے کے بعد آپ کو ڈاکٹر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تمہارے جسم میں پہلے یہ بیماری نہیں تھی
اب یہ بیماری داخل ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ یہ بیماری داخل ہو گئی ہے. کہتے ہیں تو سن کر اچھا اچھا بول کے آ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بدن میں سب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے شوگر نہیں تھا، شوگر آ گیا کرتے. نیا نیا شوگر پیشنٹ کو دیکھ لو کتنا پریشان رہتا ہے. کھانے کے بعد اسے عادت ہو جاتی ہے، لیکن نیا نیا شوگر پیشنٹ کو دیکھ لو کتنا پریشان ہو جاتا ہے. اور کہا گیا کہ تمہارے گردے فیل ہونے کے قریب ہیں بول کے. اللہ حفاظت فرمائے. کتنا ٹینشن میں آ جاتا ہے، اور ٹینشن میں آ کر خاموش ہو جاتا ہے. نہیں، میں اس کے ہاتھ پیر پکڑ کے ڈاکٹر سے اس کا علاج مانگتا ہے، علاج مانگ کر اس سے علاج کراتا ہے. انہیں جو دوا دیتا ہے پابندی کی دعا کو کھاتے ہیں. پرہیز جو بولتا ہے اسے جتنا ہو سکے پرہیز کرتے ہیں. اور بیمار کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بیماری کیسے بھی میری زندگی سے نکل جائے. اگر معلوم ہوا کہ نہیں نکلے گی، اب جمانے تک یہ رہے گی، تو کیا سوچتا ہے؟ کم از کم کتنا ہے کہ مارچ کر دیتے، آگے نہیں بڑھنا. سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ اور یہ سب کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ جسم کے بارے میں. جو جسم کے گل جائے گا، سڑ جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. 25 سال میں ختم ہوگا، 50 سال میں ختم ہوگا، 60 سال میں، 70 سال میں، 80 سال میں. بہرحال ایک نہ ایک دن ختم ہو کر مٹی کے حوالے ہونا ہے. مٹی سے نکلے تھے، مٹی میں جا کر مل جائے، ختم ہونے کا ہے. اس کے بارے میں اتنا دھیان ہے ہمارا، اس کے بارے میں اتنی فکر ہے ہماری. روح زندہ رہتے ہیں تو ساتھ میں رہتی ہے، جوانی میں ساتھ ہے، بڑھاپے میں ساتھ ہے. مرتے ہیں قبر میں جاتی ہے، قبر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی روح ساتھ ہے. عالم محشر میں خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی ساتھ ہے. جنت میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ساتھ ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ساتھ ہے. روح کا تعلق ایک مرتبہ جسم سے جڑ گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے گی. تھوڑی دیر کے لیے اسرائیل نکالیں گے، اسرائیل تھوڑی دیر کے لیے نکالیں گے، مردہ قرار دیا جائے گا. پھر جیسے ہی قبر میں بھیجے واپس آ جاتی ہے. اب ہمیشہ کے لیے ساتھ ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ روح زخمی ہوتی ہے، وہ روح خراب ہوتی ہے، وہ روح بیمار ہوتی ہے. تو اس کا علاج کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو بہرحال ذرا ہمیں حساب لگانا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کون سا نیا گناہ داخل ہو گیا. معلوم ہوا یہ گناہ داخل ہوا ہے تو اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، اسے چھوڑنے کے بغیر کریں. اگر چھوٹتا نہیں ہے کوئی ایسا گناہ جو عادت بن گئی ہے ہماری، اس کے لیے بھی بزرگوں نے رائے دی ہے، اسے ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے. وہ مسلسل استغفار پڑھتے رہے اس گناہ کو یاد کر کر کے، اس گناہ کو یاد کر کر کے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے. اور ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا مسلم شریف میں سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ کی حدیث بیان کی گئی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ اولہ آخرہ اعلانیتہ سرہ. یہ دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے لیے. کون سی دعا؟ نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیجیے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ اولہ آخرہ اعلانیتہ. معلوم ہے مجھے آپ میں سے ہر ایک اس دعا کو نہیں پڑھ سکتا، یاد نہیں کر سکتا. بعد میں اور لکھ کر دے دوں گا، سکھا دوں گا. نہیں تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں، یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ جو اب تک ہوئے ہیں اسے معاف فرما دے. اتنا تو نہیں کہہ سکتے. ہر فرض نماز کے بعد تھوڑا تعلق اللہ سے جوڑ کر 10-15 سیکنڈ کے لیے بھاگنے کی بہت جلدی ہوتی ہے. بہت سو سلام پھرتے ہی بھاگتے ہیں. زندگی پر روڈ پہ گزر رہا ہے، زندگی پر گھر پہ گزر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آئے تو ذرا تعلق اچھا سکون سے اللہ سے جوڑ لیں. تو نماز سلام پھرتے ہی آیت الکرسی پڑھنا ہے اور بھی بہت سی چیزیں پڑھنے کے ہیں. پڑھ کر یہ بھی دل میں کہہ لیں، یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرما.
تو اگر کوئی گناہ ایسا ہے چھوٹتا نہیں ہے تو اسے ہر فرض نماز کے بعد اسے یاد کر کے استغفار کرتے رہیں ایک دن اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ توفیق دے دے گا، شیطان ہمارے سامنے ہار جائے گا۔ تو بہرحال حساب لگانا ہے یہ کہ کون سا گناہ ہماری زندگی میں داخل ہو گیا، ایسے ہی کون سا گناہ ہم سے چھوٹ گیا، اس کا بھی حساب لگانا۔ معلوم ہوا یہ گناہ پہلے ہوتا تھا، اب یہ گناہ چھوٹ گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ گناہ ہم سے چھوٹ گیا ہے۔ بیماری جب جسم سے نکل جاتی ہے تو جیسے خوش ہوتے ہیں ویسے ہی خوش ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے گناہ ہمارے زندگی سے نکل گیا۔ کیسے نکل جاتا گناہ؟ خود بخود بھی کبھی نکل جاتا ہے، کبھی کبھی کثرت سے استغفار، کثرت سے قرآن کی تلاوت، کثرت سے فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں سے پہلے نوافل سے، یا کسی نیک آدمی کی صحبت سے، یا اللہ والوں کے بیانات سننے سے دل پلٹتا ہے، گناہ چھوڑتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ گناہ چھوٹ گیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ حساب لگائیں ہماری زندگی میں گزشتہ سال یہ نیکی چھوٹ گئی ہے۔ پہلے ہم یہ نیکی کرتے تھے، ہماری کمائی میں سے ایک حصہ ہم جو ہے ہماری ماں پر، اپنے باپ پر، اپنے خاندان کے رشتہ داروں، خاندان والوں پر، رشتہ داروں پر، امت مسلمہ کے غریبوں، مسکینوں پر، بیماروں پر خرچ کرتے تھے۔ اتنی مقدار ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ میری کمائی سے خرچ ہوتا تھا۔ اب وہ ختم ہو گیا ہے، وہ سلسلہ، وہ نیکی نکل گئی ہے ہماری زندگی سے۔ حساب لگانے سے معلوم ہوا پہلے ہم تہجد پڑھا کرتے تھے، اب تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حساب لگانے سے معلوم ہوا پہلے فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں آ کر پڑھتے تھے، اب موبائل کی نحوست کی وجہ سے راتوں میں 12، 1، 2، 3 تک موبائل کے سامنے پڑے رہنے کی وجہ سے، یا موبائل ہمارے سامنے پڑے رہنے کی وجہ سے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے حساب لگائیں تو 90% لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میری زندگی میں پہلے فجر کی نماز تھی، اب نہیں ہے۔ حساب لگاؤ، فلاں آدمی کا وہ نہیں دیکھو، میرا کیا حال ہے، میں فجر کی نماز کو آتا ہوں کا دیکھو۔ بھائی ممکن ہے یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو اور نام اعمال میں لکھا گیا ہو کہ یہ بندہ آج مرا ہے، لیکن اللہ کے سامنے فجر میں آ کر جھکا نہیں، کیا حال ہوگا اس کا؟ ہمارے مسجدوں کو دیکھ لو، فجر کی نمازوں میں اتنا بڑا محلہ ہے، 3-4 سب بھی نہیں رہتے فجر کی نماز میں۔ باقی لوگوں کا حال کیا ہو گیا؟ بہرحال حساب لگایا، آپ کو معلوم ہوا زندگی سے یہ نیکی میری چھوٹ گئی ہے۔ حساب لگانے سے معلوم ہوا میرے باپ، میری ماں سے میرا تعلق خراب ہو گیا ہے۔ میرے باپ کو میرے سے شکایت ہے کہ میں ان کی دیکھ بھالی نہیں کرتا، میری ماں کو مجھ سے شکایت ہے کہ میں ان کے پاس جاتا نہیں، ان کی خدمت کرتا نہیں، ان کے علاج کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا نہیں، وقت استعمال نہیں کرتا۔ ماں باپ کو شکایت ہے، حالانکہ پہلے ماں باپ کی آپ خدمت کرتے تھے۔ معلوم ہوا تو فوراً وہ نیکی زندگی سے جو نکل گئی ہے نا، اسے کسی طریقے سے اپنے اندر داخل کرنے کی فکر کریں، اس کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ حساب لگانے سے معلوم ہوا کہ ہماری زندگی میں ایک نیا نیک عمل داخل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ نیا نیک عمل داخل ہو گیا۔ پہلے ہم نہیں کرتے تھے، اب ہفتے میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہم پڑھتے ہیں، پہلے نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے ہم سورۃ الکہف نہیں پڑھتے تھے، اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ جمعہ میں سورۃ الکہف پڑھتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی بڑی فضیلت ہے، اگر خصوصاً اس فتنہ کے دور میں حدیث کے کتابوں میں آتا ہے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لی جاتی ہے تو 8 دن تک دجال اور دجال جیسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے۔ فتنوں کا دور ہے بھائی۔ درود شریف جمعے کے دن بڑی فضیلت ہے،
100 مرتبہ کوئی آدمی جزا اللہ عنا محمدن ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ جزا اللہ عنا محمدن ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف کوئی پڑھ لیتا ہے جمعے کے دن 100 مرتبہ. جمعے کے دن کا مطلب یہ ہے جمعرات کی مغرب سے اسٹارٹ ہے، جمعہ مغرب سے پوری رات پھر پورا دن جمعے کی مغرب تک یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ، وہ بندی، وہ نوجوان، وہ بوڑھا جس نے درود شریف پڑھ لیا ہے 100 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے 100 حاجتیں پورے کریں گے. ان میں سے 30 حاجتیں دنیا کی ہوں گی اور 70 حاجتیں آخرت کے اور قبر کی ہوں گی. معلوم ہوا یہ ایک عمل ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. تو بہرحال حساب لینا ہے تب ہمارا زندگی میں، سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، اگر ہو سکا تو ہر دن رات میں سونے سے پہلے حساب لگا لیں یا حساب کے آلے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے میرا عمل کیسا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے. ہم پہلے سے زیادہ نیک ہوئے ہیں، پہلے سے زیادہ برے ہوئے ہیں، اس کا حساب لگا کر نیک ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں تو گناہ گار ہوئے ہیں تو توبہ استغفار کریں. توبہ استغفار کی برکت سے گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے تمہاری توبے کی برکت سے. بہرحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. عاشورے کے روزے کے متعلق ایک بات عرض کر دوں، ابھی آئندہ ہفتے کو عاشورے کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ ہوگا. 10 ہو سکے تو ایک دن پہلے جمعے کا روزہ رکھ لیجیے، جمعہ اور ہفتہ رکھ لیجیے، نہیں تو ہفتہ اتوار رکھ لیجیے. ایک بھی اگر کوئی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. روز رکھنا کر کو کیا بھی نہیں، 2 جوڑا آسمان میں جانا کوئی ایسا کیا بھی نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، ایک روزہ رکھے تو تنہا ہو جاتا انہیں، تنہا کے ڈر ہوتا کیا اسے جانے، ایسا سب کیا بھی نہیں ہے. 2 روزے اس لیے ہے، وہ انشاءاللہ میں آئندہ جب آپ کو بیان کروں گا وہ لمبی تفصیل ہو جائے گی کیوں 2 روزے رکھنا ہے. بلکہ اگر کسی کو موقع رہے تو 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. بہرحال وہ عاشورہ کا روزہ ہفتے کا دن کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. عاشورے کے روزے سے متعلق، عاشورے سے متعلق جو مسائل ہیں، جو فضائل ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. آخر میں آپ کے سامنے ایک گزارش ہے